الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ البروج کی آیت 15 اور آیت 16 پڑھی گئی۔ کل آپ کے سامنے آئی تھی بات، اللہ کی دو صفات کی 2 روز بات ہوئی۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جی، بندے میں صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ کے غضب کو برداشت کر سکے، اس لیے اللہ رب العزت اپنے عقاب سے، عذاب سے، دوزخ کی آگ سے انسان کو بچنے کی تدابیر بتاتے ہیں۔ یہ ان کے نام الودود کا کرشمہ ہے۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے، ذو العرش المجید، مالک عرش کا بری شان والا۔ عرش رب العزت کی انوارات یعنی اللہ کے نور کے مظہر اور اللہ کے تجلی کی جگہ ہے۔ اللہ کی عظمت عرش پہ ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو نور نے گھیرا ہوا ہے۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم جب معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ اللہ پاک کے عرش کو انوارات و تجلیات نے ڈھانپا ہوا ہے۔ یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ جی، اور اس کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم اور آپ، پوری دنیا یہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، تو ہماری سوچ، ارادہ، تصور، فکر، خیال جہاں جائے گا وہ مخلوق کا دائرہ ہوگا اور اللہ خالق ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اور پوری کائنات عالم کی مخلوقات کے تصورات سے، سوچ سے بہت بلند والا ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی تجلی نمایاں ہوگی اور انشاءاللہ اہل ایمان اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو زبان پر آ جائے گا سبحانک، اللہ تو بے نیاز ہے، ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک۔ اے اللہ، آج جو آپ کی تجلی ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے، اس سے یہ ہمیں اعتراف ہو گیا کہ ہم جیسی آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم سے عبادت نہیں ہوئی اور ہم نے آپ کو پہچانا بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ذوق عبادت ہے۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے کہ جب اس کی شان اتنی بلند و بالا ہے تو فعال لما یرید، کر ڈالنے والا جو چاہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ غالباً حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے ایک شخص کو سلوک میں خلافت و اجازت دے دی، تو کہا دیکھو سب کچھ کرنا، خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، خدا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ بات ہو گئی ختم۔ پھر کسی مجلس میں حضرت نے فرمایا دیکھو سب کچھ کرنا لیکن خدا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر تیسری بار حضرت نے فرمایا تو مرید نے کہا حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو فرمایا نہیں سمجھ میں آیا، انسان جو چاہے وہی ہو جائے اس کا مطلب وہ خدا بننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جی ہوتا ہے نا ہم لوگوں میں، ارے یار جو بھی ارادہ کرتا ہوں کہ ناکامی ہوتی ہے، تو ناکامی ہی دلیل ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، ورنہ تم خدا نہیں بن جاؤ گے۔ جو تم چاہو گے وہی اگر ہو جائے تو پھر تو آپ بھی خدا بن جائیے گا۔ جی، اور خدا بن جائیے گا تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکے گا پھر۔ جی، پھر اتنا اونچا اڑیے گا جیسے چونٹی اڑتی ہے اور مل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ چونٹی کے جب مرنے کا دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے پر جم جاتے ہیں، اڑنے لگتا ہے، تھوڑا سا انسان کو پیسہ آنے لگتا ہے تو بہت اس کے پاؤں ٹکتے نہیں ہیں۔
زمین پہ نہیں ٹکتے جی. پھر BMW اور پھر اس سے بھی اونچا, اس سے بھی پھر ایکسیڈنٹ ہو کر کے جنازہ ایمبولینس میں جاتا ہے. بس پہنچ گیا ٹھکانے کو, اس کے پیسے اس کو پہنچا دیے منزل تک جی. تو انسان کو لمیٹڈ میں رہنا چاہیے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں عبدیت زیب دیتی ہے. ہم جتنا ذلت اختیار کریں گے اللہ ہمیں قیامت میں اتنی عزت عطا کرے گا, اور ہم جتنا عزت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اللہ اتنا ذلیل کرے گا, چونکہ وہ کیا ہے, رب العزت. اچھا بابا سنو, تو فعال لما یرید اللہ کی ذات ہے. قرآن میں آیا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جو چاہتے ارادہ کرتے وہی ہوتا. مفسرین نے لکھا کہ کن تو بڑی بات ہے, کاف نون پیش کن, قبل اس کے کہ کاف نون میں ملے اس سے پہلے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ فعال لما یرید ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. یعنی اپنے علم و حکمت کے موافق جو کرنا چاہے کچھ دیر نہیں لگتی, نہ کوئی روکنے ٹوکنے کا حق رکھتا ہے. بہرحال نہ اس کے انعام پر بندہ کو مغرور ہونا چاہیے. اللہ نے اگر آپ کو حسن دے دیا تو حسن کو آئینہ کے سامنے دیکھ دیکھ کے کریم لگا لگا کر کے نماز مت چھوڑا کیجیے. اب بال کنگھی کر کر کے الٹا اور سیدھا کرنے کے لیے چکر میں نماز میں دیکھتا ہوں لوگوں کو بال سیدھا کرتے رہتے. وہ چھوڑو, کچھ بچوں کو دیکھا مونچھ پر ہاتھ کرتے, نماز میں مونچھ پر ہاتھ کرے گا بندہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اپنے مونچھ کی تاؤ کس کو دکھلا رہے ہو نماز میں؟ میں دیکھتا ہوں لڑکوں کو, چونکہ عادت بن گئی نا ایسے ایسے کرتے جی. کسی کو دیکھتا ہوں بال یوں کرتا رہتا ہے, نماز میں اللہ کے سامنے یہ کر رہا ہے حرکت, انا للہ و انا الیہ راجعون جی. استغفر اللہ. تو بہرحال تو انسان کو نعمت ملے تو مغرور نہ ہونا چاہیے, نہ انتقام سے بے خوف ہو, بلکہ ہمیشہ اس کی صفات جلال و جمال دونوں پر نظر رکھے, اور خوف کے ساتھ رجا امید. خوف بھی ہو اللہ کا اور امید بھی رکھیے اس سے, اور رجا کے ساتھ خوف یعنی امید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈریے. دو چیزیں دوستو, شوق یا خوف. اللہ کی عبادت شوق سے کیجیے, نہ شوق پیدا ہو تو خوف سے کیجیے. دو ہی چیز ہے دوستو. چلیے, انسان کے دل سے یہ چیز زائل نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اور ایک بنائے. بس کرو بابا. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.